امام بخاری علیہ رحمۃ نے ایک باب باندھا، باب یقرأ بالاخریین بفاتحہ الکتاب۔ فرض کی آخری 2 رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں باب۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث بیان کی، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بأم الکتاب وسورتین وفی الرکعتین الاخریین بأم الکتاب ویسمعون الآیہ ویطول فی الرکعۃ الاولی ما لا یطول فی الرکعۃ الثانیہ وہکذا فی العصر وہکذا فی الصبح۔ فرمایا بلا شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے اور ساتھ 2 سورتیں بھی ملاتے، اور آخری 2 رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، اور بعض اوقات ہمیں کچھ آیات سنا بھی دیتے، اور وہ پہلی رکعت کو لمبا کر کے پڑھتے، دوسری رکعت کو تھوڑا سا کم پڑھتے۔ اسی طرح عصر میں ہوتا اور اسی طرح صبح کی نماز کے اندر ہوتا۔ 5 نمازوں کے اندر فرض کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملانا یا قرآن کی کوئی چھوٹی سی 3 آیات کا مجمع پڑھ دینا یہ ضروری ہے۔ اور آخری جو 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی آخری اور عصر کی آخری اور عشاء کی آخری، اس طرح مغرب کی 1 آخری رکعت، ان آخری رکعات کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کا جناب و سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا عمل ثابت نہیں ہے۔ آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ واجب کے درجے میں ہے، اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ وہ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اس کا سورہ فاتحہ کو پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور اسی سورت کا ساتھ ملانا ضروری ہے۔ آخری 2 رکعتوں میں صرف اور صرف آپ نے اگر پڑھنی ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے اور سورت بھی ملاتے، اور آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، اور بعض اوقات ہمیں آیت سنا بھی دیتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل تھا، کیونکہ حضور آپ کا جو طریقہ کار تھا، آپ کا جو اسوہ حسنہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال اس لیے کیے تاکہ میری امت دیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ ورنہ جو سری نمازیں ہوتی ہیں نا، ظہر عصر جن میں قرات آہستہ ہوتی ہے، ان میں آہستہ ہی پڑھنا واجب ہے۔ اتنی آواز سے پڑھنا کہ سائڈوں پہ لوگ سن رہے ہوں، وہ جہری قرات کے زمرے میں آ جاتا ہے، یا امام اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ پیچھے سے 2-3 بندے امام کی آواز کو سن رہے ہوں کہ امام قرات کون سی کر رہا ہے، وہ جہری قرات جناب وہ شامل ہو جاتی ہے۔ تو سرکار کا یہ جو عمل تھا، یہ تو امت کو بتانے کے لیے تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے، اور آخری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور بعض کا سرکار کچھ 1-2 آیات کو تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھ دیتے تاکہ پتہ چل جائے امتیوں کو کہ یہ جو ظہر اور عصر کی نماز ہے اس میں امام چپ ہو گئے۔ چپ ہونے کے یہ مطلب نہیں ہے کہ قرات کرنی ہی نہیں ہے، جس طرح کہ بعض روایات کے اندر جناب وہ صحابہ کا جب آپس میں بیٹھک ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے سوالات کیے۔ اس حوالے سے یہ سوال بھی سامنے آیا کہ مغرب عشاء اور فجر میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، ظہر اور عصر میں قرات ہوتی نہیں ہے۔ تو پھر جو سرکار کی صحبت میں موجود صحابہ تھے جنہوں نے سرکار کے پیچھے کثرت سے نمازیں پڑھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ظہر اور عصر میں بھی قراتیں ہوتی تھی، سرکار قرات کیا کرتے تھے۔ وہ جو پہلے تھے انہوں نے پھر سوال کیا کہ سرکار تو بلند آواز سے پڑھتے ہی نہیں تھے، آپ کو کیسے پتا کہ سرکار قرات کرتے تھے؟ تو ان صحابہ نے پھر بیان کیا کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے ہلنے کی وجہ سے پہچان لیتے تھے کہ سرکار قرات فرما رہے ہیں۔ یہ بخاری میں کئی جگہ امام بخاری نے اس حدیث کو لیا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کی بھی نفی کرنا سرکار کا مقصد تھا، تاکہ میں 1-2 آیت تھوڑا سا بلند آواز سے نارمل لہجے میں پڑھ دوں تاکہ میرے صحابہ کو پتہ چلے کہ نمازوں میں بھی قرات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چپ ہو گیا تو اس کا مطلب قرات ہی نہیں ہے۔
تو اس لیے سرکار بعض کا ایک دعائے بلند پڑھتے تھے، لیکن ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو سری آہستہ پڑھنے والی نمازیں ہیں ان میں قرات کو آہستہ، آواز کو آہستہ ہی رکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پہلی رکعت کو سرکار لمبا کرتے، دوسری رکعت کو چھوٹا کرتے، یہ بھی نماز کی سنت میں سے ہے۔ امام جب فرض پڑھائے یا مقتدی اکیلا جب اپنی نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلی رکعت کو تھوڑا سا لمبا کرے، اس میں قرات کو تھوڑا سا لمبا کرے، اور جو دوسری رکعت ہے اس میں قرات کو تھوڑا سا چھوٹا کرے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو کئی نمازی وضو کر رہے ہوتے ہیں، کئی گھر سے آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ اذان ہونے کے فوراً بعد مسجد میں حاضر ہو جائیں تاکہ تکبیر اولیٰ کا ثواب ان کو حاصل ہو سکے، یہ تو افضل ترین درجہ ہے۔ لیکن پہلی رکعت کو اگر تھوڑا سا لمبا کیا جائے تو کئی لوگ اس کی وجہ سے پہلی رکعت کو پا سکتے ہیں۔ اگر پہلی رکعت کو چھوٹا کر دیں گے، دوسری رکعت کو لمبا کریں گے تو وہ جو لوگوں کو شامل کرنے کا مقصد تھا وہ پھر فوت ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کو اجالے میں پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقریباً 30-35 منٹ سورج نکلنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اس سے زیادہ پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، اندھیرے میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اجالے میں تھوڑا تھوڑا جب بھی جناب نکلنا شروع ہو جائے، اجالا ہو جائے، یعنی سورج نکلنے سے 30 منٹ پہلے پڑھ دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی حکمت یہی بیان کی کہ فجر کی نماز کو آپ جتنا تھوڑا سا اجالے میں پڑھیں گے اتنے زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو سکیں گے، جتنا اندھیرے میں پڑھیں گے اتنے کم لوگ شامل ہوں گے۔ اور ایک طرف سرکار کی حدیث تو ہے ہی، اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فجر کو تھوڑا سا اجالے میں پڑھو کہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ وہ زیادہ ثواب اس لیے کہ زیادہ کثرت سے جماعت شامل ہوگی اور زیادہ لوگ نماز سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو پہلے قرات کو لمبا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو وضو کر رہا ہے، جو لیٹ کسی وجہ سے ہو گیا ہے، اگر ہماری قرات تھوڑی سی لمبی ہوگی تو وہ بھی جماعت کے اندر شامل ہو سکے گا۔ تو اس چیز کے پیش نظر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کیا کرتے تھے، اور بھی اس میں حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ جو پہلی رکعت کو لمبا کرنا، دوسری رکعت کو چھوٹا کرنا، یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ اگر کوئی امام پہلی رکعت کو لمبا نہیں کرتا تو اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگا دینا کہ جناب سنت کی مخالفت کر رہے ہو، تم جو نا وہ غلط کام کر رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سنت کے درجے میں ہے۔ سنت کے درجے کا مطلب یہ ہے کہ افضل ترین طریقہ یہی ہے کہ پہلی رکعت کو لمبا کریں اور دوسری رکعت کو تھوڑا سا چھوٹا کریں۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے، تنہا نماز پڑھتا ہے، یا کوئی امام اس کے تھوڑا سا خلاف جاتا ہے، پہلی رکعت کو چھوٹا کر دیتا ہے، تھوڑی کو دوسری کو بھی تھوڑا سا لمبا کر دیتا ہے، تو وہ گناہگار نہیں ہے، اس کی نماز پھر بھی درست ہے، نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ صرف ایک افضل طریقے کا بیان ہو رہا ہے، سنت طریقے کا بیان ہو رہا ہے، وہ سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔